العالمین۔ پروردگار عالم کا کلام نورانی، کہہ دو کہ میری تمام میرے اعمال، میری حیات، میری موت، میرا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے، جو عالمین کا پروردگار ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ اس آیت کے مصداق امام حسین علیہ السلام، اور اس عشرہ مجالس میں جس کی آج 8ویں مجلس ہے، اور بلا جلوہ ظاہر اور حسین علیہ السلام جو کشتی نجات، وہ کشتی جو خدا کی طرف لے کر جاتی، جو کربلا جس میں جلوہ گاہی توحید کی، کربلا جہاں پر لوگوں نے توحید کے جلووں کو نمودار کیا ہے، وہ کربلا جس کے بعد توحید پر یقین کامل ہو گیا تھا، وہ کربلا جس کے بعد ہر شے پروردگار عالم کی واضح دلیل کے طور پر انسان کی نظروں کے سامنے موجود تھی، اور ذات حسین علیہ السلام نے اس دلیل کو، اس توحید کو اپنے وجود کے ذریعے سے، امام حسین وہ ذات ہے، بیان ہوا کہ جو کشتی نجات ہے، وہ کشتی کے جو وہ سفینہ، وہ کشتی جو خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ امام حسین ہماری خواہشات تک جانے کا ذریعہ نہیں ہے، ہم نے بنایا تو یہی ہے، لیکن امام حسین ہماری خواہشات کو خدا تک پہنچانے کا وسیلہ، یا خدا تک پہنچنے، خدا تک بس اپنی دنیاوی خواہشات کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ جس طرح پہلی قومیں ہوا کرتی تھی، بنی اسرائیل پر جو پروردگار عالم نے انبیاء بھیجے، باقی اقوام پر جو پروردگار عالم نے انبیاء بھیجے، انہوں نے کیا کیا؟ وہ قومیں انبیاءوں کا احترام کرتی تھی، جتنے نبی آئے ان انبیاء کا احترام کرتی تھی، انبیاء کی عزت کرتی تھی، انبیاء کو جو ہے وہ اسے اس کا زیادہ احترام کرتے تھے کہ ان سے دعائیں منگوایا کرتے، ان سے اپنی حاجتیں منگوایا کرتے تھے، کہ جب کوئی دعا ان کی قبول نہیں ہوتی تھی تو وہ انبیاء کے پاس آتے تھے، اپنے دور کے اس نبی کے پاس آتے تھے، اور آ کر اپنی حاجت کی برابری کی ان سے دعا کرایا کرتے تھے، یعنی اپنی دنیا کی نفسانی خواہشات کے لیے، اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے وہ انبیاء کا استعمال کیا، مشکل میں ہے تو انبیاء کا استعمال ہے، کوئی پریشانی ہے تو انبیاء کے پاس آتے تھے، کوئی بیمار ہو گیا ہے تو شفا کے لیے انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ تمام طریقہ اس وقت کے لوگوں کا تھا، جنہوں نے اپنی دنیاوی خواہشات کا وسیلہ انبیاء کو قرار دیا، لیکن خدا نے جس ہدایت کے لیے، ہدایت بشریت کے لیے انبیاء کو بھیجا تھا، انہوں نے اس کو، ان انبیاء کا وہ استعمال نہیں کیا، ان انبیاء کو وہ حیثیت، وہ مقام نہیں دیا کہ جو خدا نے ان کو دے کر، جو پیغام بر بھیجے تھے پروردگار عالم نے، اس پیغام کو پہنچانے والے خدا نے بھیجے تھے، اس پیغام کو درک نہیں کیا، اس پیغام کو لیا نہیں، اور بہت سی جگہ ہم بھی ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم نے بھی جو ہادی خدا نے بھیجی ہے، جو ہدایتیں خدا نے بھیجی ہیں، جو راہبر و رہنما و پیشوا پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم نے ان کو بصیرت نہیں رکھی، ہم نے ان کو پہچانا نہیں، ہم نے ان کی معرفت حاصل کی۔ امام حسین کی ذات کو اگر میں لوں، وہ امام حسین جو خواہشات کو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہم نہ سمجھیں، بلکہ وہ ذات انسان کو خدا تک پہنچانے کا وسیلہ۔ یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں نا، ماتم امام حسین کا ماتم، امام حسین کی مجلس امام حسین کے لیے، امام حسین کا ذکر امام حسین کے لیے، یہ سب کچھ جو امام کی خوشنودی کے لیے ہم انجام دے رہے ہیں، سب عمل جو ہم امام کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، یہ سب کا سب عمل امام اپنے تک نہیں رکھتے، بلکہ امام اس عمل کو خدا تک پہنچاتے، یعنی اس عمل کے رخ کو، آپ وہ عمل امام کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن امام اس عمل کے رخ کو موڑ دیتے ہیں خدا کی، اپنے تک محدود نہیں رکھتے یا اپنے پاس نہیں رکھتے، آپ کا وہ عمل جو آپ اپنے امام کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا رخ مڑ جاتا ہے پروردگار عالم کی جانب حسین، یہ وہ وسیلہ ہے، یہ انسان کو حد الامکان کوشش کرتے ہیں۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اگر آپ دیکھیں تو آخری وقت میں بھی زمین پشت پر سوار ہے، تب بھی امام اسے تبلیغ کر رہے تھے، تب بھی امام نہیں رہے تھے، تب بھی امام سے دعوت اسلام دے رہے تھے کہ ابھی بھی صحیح راستہ پہ آ جاؤ،
سامنے لشکر اشکیا موجود ہے، امام زخموں سے چور چور ہے، اور پھر بھی جو خطبہ امام دے رہے ہیں تب بھی انہیں کہہ رہے ہیں کہ درست راستے پر اختیار کریں۔ یعنی امام وہ ہوتا ہے جو انسان کو خدا کی طرف لاتا ہے۔ امام حسین ذات ہے، یہ وہ راہبر، وہ رہنما ہے، یہ وہ کشتی نجات ہے، یہ وہ سفینہ نجات ہے، جو سوار ہو جاتا ہے وہ سوار ہو کر فقط جنت حاصل نہیں کرتا، وہ سوار ہو کر خدا کو پاتا ہے۔ مسجد حسین ابن علی، امام حسین کی ذات کو اگر یہ لفظ کہا جائے کہ حسین کی انتہا خدا تک پہنچانا، حسین علیہ السلام کی انتہا جو ہے وہ رب تک پہنچانا ہے، عالم تک پہنچانا ہے، بھیجا نہیں ہوگا، حقیقت یہ ذات حسین ابن علی وہاں تک پہنچاتی ہے۔ نام حسین ہے ہی اسی کا کہ نام حسین، نام یہ کام ہی ایسا ہے کہ جو انسان کو خالق تک، جو انسان کو رب تک پہنچاتی ہے، کیونکہ وارث انبیاء ہے۔ انبیاء کا کیا شیوا ہوا کرتا تھا، جو پروردگار عالم نے اتنے بہترین کامل انبیاء ہم لوگوں میں بھیجے، یعنی انسانوں میں پروردگار عالم نے جو یہ انبیاء بھیجے، ان انبیاء میں اتنی طاقت کہاں سے آئی، ان انبیاء میں حکمت کہاں سے آئی، ان انبیاء میں اتنی جرت کہاں سے ہے، یہ کیا ہے، یہ راز کیا ہے؟ اتنی عام، اگر ہم جیسا انسان 2 مہینے تو 2 سال تو بہت دور کی بات ہے، 2 ماہ کیا 2-4 دن کی ہم تبلیغ کریں اور کوئی اگر راہ اختیار نہ کرے تو ہم ان لوگوں سے تھک جاتے ہیں۔ ہم کسی علاقے میں جائیں اور وہاں کے لوگ ہمارے بارے میں کوئی غلط بات کرنا شروع کرتے ہیں، یا ہمارے ہی علاقے کے لوگ ہماری ہی کسی مجلس کے بعد، ہماری ہی کسی درس کے بعد کوئی گفتگو کرتے، کوئی کمنٹ ہماری کسی یوٹیوب پہ کسی چینل پہ کچھ دیکھ کر کوئی کمنٹ اپنا بات کرتا ہے، ہم اس سے دل چھوڑ کے بیٹھتے ہیں، ہم اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، بس اب یہ نہیں کرتے، ہم پیچھے ہٹنے کی طرف سوچتے ہیں، تھک جاتے ہیں، بہت جلدی خستہ ہو جاتے ہیں۔ سستی محرومیت کا سبب ہے، امام علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ محرومیت کا سبب کیا ہے، ہم سست ہو جاتے ہیں، کاہل ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہم لوگوں سے تھک جاتے ہیں، ہم لوگوں کے رویوں سے تھک جاتے ہیں، لیکن انبیاء اتنی طاقت، جتنی استقامت، اتنا دکھوں کو اور برداشت کرنا، یہ پتھروں کو کھانا، یہ زخموں کو برداشت کرنا، یہ تکلیفوں کو، اذیتوں کو برداشت کرنا، یہ کیا طاقت ہے، کہاں سے آئی ہے اتنی استقامت، وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، کیوں تھکتے نہیں تھے انبیاء؟ حضرت نوح کی اگر ہم مثال لیں تو 950 سال تک یہ توحید کا، یہ عشق توحید ہے جو نمودار، یہ وہ مقام ہے۔ اگر ہم توحید کی، اگر میں اپنی گفتگو کو پچھلے رب سے باندھوں کہ یہ توحید کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ ولایت کا تذکرہ، توحید کے تذکرے کے ساتھ ولایت کا، جہاں جہاں توحید ہے ولایت کا تذکرہ لازم، ولایت لازم، توحید کے تذکرے کے ساتھ ولایت ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہمارے اس نظریے کے مطابق ولی نظام الہی، نظام ولایت اصل میں نظام الہی، ولایت کا نظام الہی ہے، لیکن کیا ہے، نظام ولایت ایک وسیلہ ہے نظام الہی قائم کرنے، یعنی نظام الہی دنیا میں جو نافذ کیا جاتا ہے نظام ولایت ہے، نظام ولایت، نظام الہی، ہم توحید اور ولایت کو الگ الگ پیروں میں نہیں دیکھ سکتے، جب بھی توحید کی بات آئے تو ولایت کی بات آئے، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اللہ پروردگار عالم کی ولایت یعنی کہ حق کی حکومت خدا کو حاصل ہے، ہر شے کا حاکم خدا ہے، ہر شے خدا کے اختیار میں ہے، لیکن خدا ولی جس کو بناتا ہے اس کے اختیار میں پھر خود سے اس کو لوگ نہیں دیتے، بلکہ خود پروردگار عالم کا وہ ولی نظام ولایت کے ذریعے سے اسی اللہ کے، اسی خدا کے نظام کو نافذ کرتا ہے، رائج کرتا ہے، پھر اس نظام، یہ ولایت ضرور ہے۔ ہم نے ولایت کو سمجھا نہیں، بہت ظلم ہوا ہے ولایت کے ساتھ، ولایت، جبکہ یہ ولی، یہ ولایت، یہ آئمہ، یہ تو وہ تھے کہ اگر نظام ولایت کو، نظام جس کے بغیر کائنات کا نظام ترتیب نہیں دیا جاتا، نظام کائنات ترتیب ہی ولایت، نظام ولایت، یہ وہ نظام، یہ وہ، اگر اس زمین کو، اس
جو جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس کو خدا حجت کے بغیر کر دے، یہ زمین حجت سے خالی ہو جائے، اللہ کے ولی سے اس زمین کو خالی کر دیا جائے، تو یہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، منقسم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ جب تک امام، جب تک وہ ولی خدا کا زندہ ہے، موجود ہے، یہ نظام چل رہا ہے، ورنہ یہ بساط زندگی، یہ بساط کائنات کب بھی خدا لپیٹ دے اگر اس زمین پر ولی موجود ہے، اگر اس زمین پر خدا کی حجت موجود ہے۔ یہ وسیلہ ہے خدا کی خدا تک پہنچنے، ولی یہ ولایت کی وسیلہ ہے۔ اور ہم نے ظلم کیا کیا ولایت کے ساتھ؟ سب نے جنہوں نے ولایت کو سمجھا ہی نہیں، ولایت کے ساتھ ظلم ہوا، اور ظلم کیا ہوا؟ دوسروں نے جو ظلم کیا انہوں نے اس کو محبت سمجھا۔ یہ محبت کے بارے میں بات ہے، مولا علی سے رسول نے اپنی محبت کا اظہار کیا، مولا علی سے رسول نے اپنے پیار کا اظہار کیا، بس یہ محبت ہے، یہی رسول اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا، ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے بھی اس کو محبت ہی ملی۔ ابھی بھی دیکھیں نا، جشن ہوتے ہیں، غدیر کے جشن ہوتے ہیں، جو ولایت کے جشن ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس میں نعرے لگاتے ہیں، داد دیتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ حقیقی ولایت، خطبہ ولایت، خطبہ غدیر اگر وہ پڑھا جائے، وہ بیان کیا جائے، تو ہم سمجھیں کہ حقیقی ولایت کس کو کہتے ہیں۔ جہاں پر تذکرہ والہانہ محبت کا نہیں تھا، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ دو طرح کی محبتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عاشقانہ محبت، ایک ہوتی ہے والہانہ محبت۔ عاشقانہ محبت اور والہانہ محبت کا فرق یہ ہے کہ والہانہ محبت جب کی جاتی ہے تو بعض اوقات ہم کچھ کام غلط بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے ماں اپنی اولاد سے اگر والہانہ محبت کرتی ہے تو اس کو بہت سی چیزیں ایسی دے دیتی ہے جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی اس والہانہ بے انتہا محبت میں اندھا ہونا جس کو کہتے ہیں، اس میں وہ بچے کو بعض اوقات ایسی چیزیں دے دیتی ہے جس کا اس سے نقصان ہوتا ہے۔ جیسے مثال لے لیجیے، یہ ٹیب ہے، کمپیوٹر ہے، ٹیب ہے، یہ موبائل ہے، یہ کسی دوسرے بچے کے پاس دیکھا، آپ کو احساس ہو کہ نہیں میرے بچے کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے اس کو کما دیا۔ یہ والہانہ محبت کیا، میں اس کو یہ دوں، آپ نے دے دیا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے اس کا نقصان کتنا ہے، یہ آپ کی والہانہ محبت ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے عاقلانہ محبت، اور عاقلانہ محبت ظہور حجت تک انسان جو پہنچے گا وہ عاقلانہ محبت کے۔ کمال یہ ہے کہ انسان عقل کے لحاظ سے بھی کامل ہو جائے، انسان عشق کے لحاظ سے بھی کامل ہو، وہ عاقلانہ محبت، وہ عاقلانہ عشق، یہ کمال تک نہیں۔ اہل بیت کو جاہل لوگ جو ہے خود کو سمجھنے کی، انسان شناسی جو نہیں رکھتے، جو آئمہ کو ایسے لوگ نہیں پسند تھے جو سست تھے، سست لوگ آئمہ کو، ایسے لوگ جن کے پاس ذریعے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس سب کچھ موجود ہوتے ہوئے بھی وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے رہے۔ آئمہ کو ایسے، آئمہ کو ہدایت کے چراغ، انسان کو مقام اللہ تک پہنچانے کے لیے آئمہ آئے۔ جب آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، آپ اپنی عقل کو کامل کر کے، اپنے شعور کو کامل کر کے آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ توحید کا راستہ تو آئمہ نے بہت واضح بیان کیا ہے، بڑا بڑا کھلا راستہ ہے، اور مکمل راستے میں چراغ ہیں، چراغ ہدایت پر پردگار عالم۔ اور یہ کربلا اسی توحید کی، اسی عشق کی معراج کا نام، کربلا اسی عقل کی معراج کا نام ہے، اسی عشق کی معراج کا نام ہے۔ کربلا کے اوپر نگاہ کرے تو پتہ چلے کہ ہم کربلا کو اس پہرو میں، پہلی مجلس سے مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کربلا کو اس پہرو میں دیکھتے نہیں۔ امام جو بصیرت اور منشور ہے، کربلا بہت بہت عظیم ہے، بہت عظیم مقام ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ جو جلوہ خدا ہے اس ولی کے کربلا میں، ولی کی بسائی ہوئی اس کربلا میں، اور حسین کی بسائی ہوئی اس کربلا میں۔ جوش ملی آبادی، بہت بڑی شاعری ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ جوش ملی آبادی کو شخصیت ہے، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مجلس، محافل، شاعری سب کچھ کیا کرتے، ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، مجلسوں میں جانا چھوڑ دیا، نماز روزہ سب چھوڑ دیا، سب کچھ ختم کر کے چلے گئے۔ کافی عرصے کے بعد پھر لوگوں نے دیکھا کہ پھر یہ نظر ہے،
لوگوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے کہ آپ تو چلے گئے تھے، ختم سلسلہ ختم ہو گیا تھا، آپ نے سب چھوڑ دیا، نماز روزہ عبادات آپ نے سب ترک کر دی تھی، آپ سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، اب واپسی کیوں ہوئی، کیوں آئے؟ انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ مجھے حسین ابن علی نے مجبور کیا ہے واپس۔ پوچھا کہ حسین ابن علی نے آپ کو کیسے مجبور کیا، وہ کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ جب میں یہ سب کچھ چھوڑ کر جب چلا گیا تو میری نگاہ کربلا پہ، میں نے کربلا دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک ہستی ہے جس کا بدن چور چور ہے، جو زخموں سے چور ہے، اس کا بدن زخموں سے خراب ہے، جو لاشیں اٹھا اٹھا کے پھٹ چکا ہے، جو اپنے پیاروں کی لاشیں، جو زخموں سے چور ہو کر ایک مقام ایسا آتا ہے جب سب کی لاشیں لا چکا ہوتا ہے، پورا بدن چور چور جس کا زخموں سے اٹھ چکا ہوتا ہے، پورے بدن میں جس کے تیر لگے ہوتے ہیں، جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے دیکھا کہ وہ وہی شخصیت سجدے میں، وہی شخصیت غالباً جوش ملی آبادی سے ہی ریلیٹڈ ہے، شاعری سے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک منظر کہ وہی ہستی جو زخموں سے چور چور ہے، وہ حالت سجدہ میں ہے، پشت پر اس کے لعین سوار ہے، وہ پھر بھی خدا کو سجدہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے تب دیکھا کہ خدا ہے، تب مجھے احساس ہوا، تب مجھے یقین ہوا، اور میرا یقین کامل ہو گیا اس ہستی کو سوچ کر، اس ہستی کو دیکھ کر، حسین ابن علی کو کربلا کے اس منظر کو دیکھ کر، واقعی خدا ہے، ہستی ہے جس کی خاطر حسین اپنی پیاری پیاری ہستیاں قربان، یقیناً وہ ہستی خدا اتنی عظیم ہے، یقیناً وہ اتنی بڑی ہستی ہے جس کی خاطر حسین جیسی ہستی کو قربان کیا جائے، یقیناً خدا، لیکن حسین ابن علی مجھے واپس نہیں، انہوں نے مجھے مجبور کیا، وہ حسین، وہ ذات اس کی کشتی ہے نجات، اگر ہم سمجھیں اور انہی ہستیوں میں، اسی کربلا کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو واقعی عاقلانہ محبت اور بصیرت اس شعور پر ہیں کہ خود تاریخ بھی حیران رہ جاتی ہے، یہ اطاعت ہو تو ایسی مقام میں اطاعت، جہاں ولایت امامت ہے اس کی اطاعت ایسی ہونی چاہیے جیسی، جہاں پر امام کا خود فرمانا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال ہوا، امام سوال کیا حضرت عباس کے بارے میں، پوچھا کہ کیا تھے آپ کے چچا، تو اس وقت امام زین العابدین نے بہت خوبصورت جواب دیا، امام کا فرمانا ہے کہ میرے چچا بصیرت میں بہت عمیق، بہت صاحب بصیرت، حسین علیہ السلام نے اگر کہا ہے کہ عباس بہنوں کو ہٹا دو تو عباس، اگر کہا ہے کہ عباس پانی لے آؤ تو عباس پانی، عباس تلوار کو نیام میں رکھنا ہے اپنا، اور یہ کبھی تصور نہ کیجیے گا کہ ایسا تھا کہ عباس تڑپ رہے تھے کہ یہ مجھے جنگ نہیں کرنے دے رہے، مولا حسین مجھے جنگ نہیں کرنے دے رہے، میرے آقا مجھے جنگ نہیں کرنے دے رہے، اور میں تیار ہوں جنگ کرنے کے لیے، یہ مجھے روکے ہوئے، یعنی ایسا کوئی سوال دل میں نہیں اٹھتا، بس جو میرے امام نے کہا ہے سب کچھ وہی کرنا، اطاعت امامت، یہ بصیرت، عمیق بصیرت ہے امامت سے متعلق حضرت عباس، کہیں جواب، کہیں کوئی سوال نہیں پوچھا، کہیں پلٹ کے نہیں پوچھا امام کیوں، امام کیسے، امام کیا وجہ ہے، یہ اطاعت، یہ اطاعت، جناب ام البنین کے 4 بیٹے، ام البنین یعنی 4 بیٹوں، کیا عرب میں اور کوئی ماں ایسی نہیں تھی کہ جس کے 4 بیٹے ہوں گی نا، کتنی کتنی مائیں جن کے 4 بیٹے ہوں، لیکن کیوں جناب ام البنین ہی کو ام البنین، اس لیے کہ عرب میں اور ماؤں کے بھی 4 بیٹے تھے، لیکن ام البنین کے بیٹوں جیسے بیٹے نہیں، حضرت عباس وہ بیٹے، کربلا میں کچھ وقت حضرت عباس پر بہت مشکل ترین وقت آئے ہیں،
لیکن وہ وقت آئے ہیں کہ جس کے ساتھ کی نظریں کہ جب شمر حضرت عباس کا امان نامہ بہت قیمتی رات ہے حضرت عباس کا امان نامہ ان کے بھائیوں کا اور ان کا امان نامہ حسین نے کہا کہ بات تمہارا امان نامہ لے پہلے تو اس نے للکار کے جب بلایا ہے تو بس نہیں جانا چاہتے حسین نے بھیجا کہ بس جاؤ سنو وہ کہنا کیا تھا جب شمر نے وہ امان نامہ دیا تو اس کے پاس تو تھا حالانکہ حسین نے کہا کہ میرے دشمن میرے خون میں یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ملک بنین کے لاتی یہ امیر ہے رسول سے بات نہیں چھوڑ کے جانا امام نہیں چھوڑ کے جانا ولی خدا نہیں چھوڑ کے جانا اپنے امام کو پیشوا کو کیسے تنہا چھوڑ جانا مجھے تو پیدا ہی اس دن کے لیے کیا میں تو دنیا میں ہی اس دن وہ مقام حضرت عباس کا آئی امام حسین علیہ السلام کے پاس کہا کہ آقا اب تو مجھے جانے کی اجازت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس جنگ کی اجازت لیکن تم جا کر پانی لو بچے بہت پیاسے حضرت عباس کو جب پانی لانے کا اجازت دی عباس چلے وہ جو دریا وہ جو فرات موجیں مارتا ہوا فرات جس کے چاروں طرف لشکر موجود اور کوئی پانی کے قریب کسی پانی جیسے ہی حضرت عباس کے جلال کو دیکھا حضرت عباس کو تمام فوج پیچھے ہٹنا حضرت عباس نے پانی کو پھیلا چلو میں حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ عباس نے چلو میں پانی کو لیا ہے پانی کو بلند کیا اور اس کے بعد اسے پھینک خیموں میں سب پیاسا میرا آقا حسین پیاسا ہے کیسے ہے کہ عباس پانی کی عباس نے مشکیزے کو بھرا جب مشکیزے کو رخ جب اپنے گھوڑے کے رخ کو مڑایا کہ عباس نے تب اشکیا کی طرف سے آواز آئی ہے کہ کوئی اس گھوڑے کو اور گھڑ سوار کی کوئی جانے نہ دے اگر یہ پانی خیموں میں چلا گیا تو ہم ہمیں شکست ہو جائے ہم ہار جائیں ہماری محنت خراب ہو جائے داروں کی جملہ سننا تھا اور اشکیا نے حضرت عباس پر بات کرنا حضرت عباس کے قریب آنے کی کسی کی ضرورت نہیں تھی لیکن لعین حضرت عباس کو چھپ چھپ کے وار کرتے تھے ایک لعین نے ٹیلے کے پیچھے سے وار کیا ہے حضرت عباس کے ایک شانے کو تم سے جدا کیا حضرت عباس نے مشکیزے کو اپنی دانتوں میں دبایا اور ایک ہاتھ میں علم لیے حضرت عباس تیزی سے خیموں کی طرف جا رہے تھے ایک لعین قریب آیا اس لعین نے حضرت عباس کے دوسرے بازو کو قلم کیا علم حضرت عباس کا جیسے ہی ڈگمگاتا ہوا نظر آیا نا ادھر خیمے کے در پر ننھی بچی بچوں کو جمع کر کے ہاتھ میں خالی کوزے لیے عباس کا انتظار کر رہی تھی ادھر علم کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا سکینہ پریشان ہو رہی تھی حضرت عباس کے دوسرے شانے کو کاٹا گیا حضرت عباس نے مشق سکینہ کو دانتوں میں دبایا اور اس کے بعد تیزی سے اپنے راہوار کو جب لے کر چلے گئے تو لعین نے چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع کر دی ابھی تیروں کی بارش ہو رہی تھی حضرت عباس نے راہوار کی گردن پہ مشق سکینہ کو رکھا اس کے اوپر اپنے سینے کو رکھا گویا کہ عباس مشق بچانا چاہتے تھے کہ تیر میرے سینے پر لگ جائیں تیر میرے بدن پہ لگ جائے لیکن مشق سکینہ پہ تو تیر نہ لگے عزاداروں جناب حضرت عباس چلے چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہو رہی ہے ایک لعین نے حضرت عباس کے وجود کے درمیان سے سینے کے پاس سے ایک نشانہ لیا مشق سکینہ کا نشانہ لیا گیا عزاداروں جیسے ہی تیر مشق سکینہ میں پیوست ہوا جیسے ہی پانی گرنا شروع ہوا حضرت عباس کی آس ٹوٹ گئی پانی کا بہنا تھا عباس کی آس ٹوٹ گئی وہ سواری جو عباس خیمے کی طرف لے کر جا رہے تھے ایک مرتبہ اپنے راہوار سے کہا کہ اے میرے گھوڑے اب مجھے خیموں کی طرف نہ لے کے جانا اب مجھے واپس لے چل جیسے ہی گھوڑے نے جیسے ہی راہوار نے اپنے رخ کو بدلا ہے نا ایک مرتبہ حضرت عباس نے اپنے سر کو اٹھایا سامنے سے تیروں کی برسات ہو رہی تھی ایک تیر عباس کی آنکھ میں آ کر لگا آنکھ میں کوئی ذرا سی چیز چلی جائے نا تو انسان کو بڑی اذیت ہوتی ہے
اور جب سامنے سے کوئی وار کر رہا ہو تو انسان ہاتھوں سے اس وار کو روک لیتا ہے، لیکن جس کے شانے کٹ چکے ہوں اس عباس نے وار کو کیسے روکنا تھا؟ حضرت تیر حضرت عباس کی آنکھ میں لگا، حضرت عباس نے ایک مرتبہ اپنے راہبار پہ اپنے دونوں زانوؤں کو رکھا، اپنے گھٹنوں کے درمیان میں حضرت عباس نے تیر کو رکھا، جیسے ہی تیر کھینچنے لگے ایک نعیم ایک بڑا گرز لے کر آیا، حضرت عباس کے سر پہ گرز کو مارا، حضرت گرز لگنا تھا، عباس زین سے زمین پر آئے۔ جب یہ خبر جناب ام البنین کو ملی ہے نا تو اس وقت ام البنین نے بتانے والے سے ایک سوال کیا تھا، مجھے بس اتنا بتا دے جب کوئی بلندی سے نیچے گرتا ہے نا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، بس مجھے اتنا بتا میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے، مجھے یہ بتا دے کہ میرا عباس منہ کے بل زمین پر گرا تھا، میرا عباس کس طرح عظیم سے زمین پر آیا ہو۔ عباس